بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على الصالح الدعوة النبوية والرسول الهدية والكلمة القاسمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجارية والناصر الباقية والآثار الجابرية والعلوم الصالحية والهدى الهدية والجود التركية والمحابة النبوية والهيبة الأكبرية والخير بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یقین رکھیے اور عقیدہ رکھیے کہ یہ ایام صرف جناب سیدہ کے نام پہ فرش بچھا دینے کا نام ایام نہیں. یہ 3 روز کا ایام جو ہے وہ بدلنے کا زمانہ ہے، تبدیلی کا زمانہ ہے. اب اپنے دل کو جھجوڑنے کا زمانہ ہے. یہ جو 3 روز 3 ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بدلنے کا زمانہ ہے. آپ 3 روز مجلس سمجھ لیجیے. اگر میری اس مثال کو غلط طریقے سے نہ سمجھا جائے اور غلط اعتبار سے نہ اس کو اپنے ذہن میں اتارا جائے تو انشاءاللہ اس سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اگر اس 3 ایام میں آپ نے فقط جناب سیدہ کی مجلس کی تو یقین جانیے آپ کو ثواب بہت ملا. یا اگر میں نے 3 روز فقط جناب سیدہ کے نام میں مجلس پڑھی یا پڑھایا تو مجھے ثواب بہت ملا، بہت ثواب ملا. مگر ہم نے سیدہ کے لیے کیا کیا؟ یہ تو ہمیں ثواب مل گیا، ہم جنت کے دہلیز پر چلے جائیں گے، ہمیں امام حسین بخشوا دیجیے، مگر ہم نے سیدہ کے لیے کیا کیا؟ اگر یہ سوچا جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. اگر کوئی ایک عمل اللہ کا اگر کوئی ایک عمل ایسا ہو جس سے جناب سیدہ خوش ہو جائیں، ایک عمل کوئی ایسا کر لیا جائے جس سے جناب فاطمہ خوش ہو جائے، تب محشر میں ہماری نگاہیں جھکی نہیں ہوں گی، بالکل ویسے ہی بلند ہوگی جیسے سلمان کی بلند ہے، بالکل ویسے ہی بلند ہوگی جیسے بلال کی بلند ہے، بالکل ویسے ہی بلند ہوگی جیسے میثم تمار کی بلند ہے. کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا کا میثم تمار وہ ہے جن کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا پھر بھی علی علی کہنا نہیں چھوڑا. کیا ہمارے اندر وہ کوالٹی ہے کہ اگر ہم مر جائیں پھر بھی جناب فاطمہ کا نام لیں؟ اگر وہ کوالٹی ہے تو ہم میثم تمار پہ، اور اگر وہ کوالٹی نہیں ہے تو ہم میثم تمار کے جیسے نہیں. ہاں ہم جناب سیدہ سے محبت کرتے ہیں بس. ہمارے اندر کوالٹی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مسجدوں کے نام چندے کٹوانا شروع کر دیجئے، یہ ایک تحریک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے کو لٹانا شروع کر دیجئے، ایسا نہیں. جہاں پہ آپ پیسے دیتے ہیں دیجئے، مگر آپ کوئی ایک ایسا کام کیجئے جس سے جناب سیدہ خوش ہو جائے. کا اس 3 روز میں کیا جائے؟ کا فاطمہ کا کوئی ایک ایسا قول جس سے ہمارے گھر
گھر کے اندر کی پوری دنیا بدل جائے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ پوری حیات نہ پڑھی جائے، فقط ایک قول پہ عمل کیا جائے۔ اگر پوری حیات پڑھ کے بھی عمل نہ کیا گیا تو اس پڑھنے کا تو ثواب ہے، مگر پڑھنے کے بعد عمل نہ کرنے کا عذاب بھی ہے۔ اگر کوئی چیز جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا عذاب بھی ہے۔ اور اگر کوئی ایک بات پڑھ لی جائے اور جناب سیدہ سے وعدہ کر لیا جائے 20 سال بھر تک ہم اس قول پر عمل کرتے رہیں گے، اگر اس زاویے سے ہم نے طے کر لیا، ہم نے ذہن کو آمادہ کر لیا، تو ہم عذاب پاکی کی اس سیڑھی پہ چڑھ جائیں گے جس سیڑھی ہماری مرضیت ہمیں بٹھانا ہے۔ یہ تحریک ہے، یہ بدلنا ہے، فقط رونا نہیں ہے۔ رونا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم جنت تک چلے جائیں گے۔ اب بتائیے بیوی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور یقین جانیے اس حقیر نے ادنا سے طالب علم میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ اب یہ کوثر ہے کیا؟ اگر پوچھا جائے کہ یہ کوثر ہے کیا اور کیوں عطا کیا جائے؟ آپ اگر اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو آپ کو وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہاں ہوگے نہیں تحفہ دیں گے نہیں۔ اور اگر بہت ایڈوانس زمانے میں چلے آئے تو آپ بک کر دیں گے، گھر تک پہنچ جائے گا، مگر وسیلہ بنائیں گے جو لے کے آئے گا اس کے پاس بھی ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس ہاتھ نہ ہوگا تو وہ کبھی زندگی میں آپ کا بھیجا ہوا تحفہ ان کو نہ دے گا۔ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ رسول ہم تمہیں فاطمہ عطا کریں گے، اور عطا کرنے کے لیے دینے والا لینے والا دونوں آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، یا کسی کے ذریعے سے بھیجا جائے تب اس کو دیا جائے گا۔ کا مطلب کہا کہ جب فاطمہ عطا کریں گے تو اللہ کے پاس ہاتھ بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ فاطمہ ہاتھ سے عطا کرے گا۔ اور ہم بچپنے سے لے کر جوانی تک یہی پڑھتے آئے ہیں، اللہ ہاتھ پیر سے مبرہ ہے، ہاتھ نہیں لگتا مگر کام کر رہا ہے، پیر نہیں لگتا مگر چل رہا ہے، زبان نہیں لگتا مگر بول رہا ہے۔ یہی تو ہے اللہ کا پورا وجود، مطلب ہے نہیں، موجود نہیں ہے مگر موجود ہے، اصل موجود ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہمارے لگے جاتے کے قریب ہے۔ ہم نے کہا اے میرے پروردگار آج تو یا تو ہماری توحید خطرے میں ہے، یا آپ ہم کو بتا دیجئے کہ آپ پتہ کیسے کیجئے گا۔ کہا کہ جب علی کی ولادت ہوگی تو رسول سے پوچھا جائے گا کہ بچہ کس کو پڑھا؟ کہا ہاتھ بالکل ید اللہ، ہاتھ بالکل عین اللہ، زبان بالکل لسان اللہ۔ ہم نے کہا پروردگار سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا جب میں رسول کو کوثر عطا کرنے کے لیے آسمان میں بلاؤں گا تو اسی کو تو بلائے گا جس کو رسول نے زمین پہ کہہ دیا اس کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور فاطمہ بہت طاہر ہے، فاطمہ بہت طاہر ہے، ہر کے ہاتھ سے دی نہیں جا سکتی۔ تو اب سمجھ میں آیا اللہ نے آسمان میں پہلے فاطمہ کا ذکر بڑھا دیا، کہا کہ ہم اسی سے عطا کریں گے فاطمہ کو جو فاطمہ کا شوہر ہوگا۔ اور جانتے ہیں جب رسول فاطمہ کو لینے آسمان پہ گئے جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ تو گئے نہیں، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، 7 آسمان پہ جھوٹتے ہوئے رسول سے آسمان جھوٹتے ہوئے آسمان پہ پہنچے۔ اب جیسے ہی آسمان پہ پہنچے ہیں ویسے جبریل نے کہا کہ جبریل چلو میرے ساتھ، جبریل میرے ساتھ چلو۔ جیسے یہ جملہ کہا جبریل پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو بالوں پر جل جائے گا۔ اب یہ بتائیے اگر رسول کسی کے لیے کہہ دے کہ اس کو فشار قبر نہیں ہوگی، اب پوری دنیا مل کے کہے کہ فشار قبر ہوگی تو کیا اس کو فشار قبر ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کے سچے زبان سے نکلا ہے کہ اس کو فشار قبر نہیں ہونا ہے۔ اب رسول کہہ رہے ہیں جبریل
سنیے جب کوثر نازل ہوا تو اثر کیا ہوا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب یہ جب کوثر لے کے رسول آئے ہیں، اس کے بعد کہا کہ اے رسول وہ جو اشعار خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ کوثر والی آیت لگا دو، کوثر والی آیت لگا دو۔ کہا رسول اللہ نے فوراً سوال کیا اس سے ہوگا کیا؟ کہا اصل میں ان کے بدعقیدے اشعار سے ہمارے کعبے کی دیوار نجس ہو گئی ہے، فاطمہ کو لگا دو تاکہ کعبے کی دیوار پھر سے چمک جائے۔ یہ جیسے ہی کوثر کی آیت لگائی ہے تو بڑے بڑے اشعار شعرا دوڑ کے آئے اور اپنے اپنے شعر کو نوچا، لپیٹ کے گھر لے کے جانے لگے۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ گھر کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہیں کسی اور چوراہے پہ لگا دو۔ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک اس کا جواب نہ لایا جائے تب تک خانہ کعبہ پہ کوئی اور شعر لگ ہی نہیں سکتا۔ کہا پھر جواب لے آؤ۔ کہا جواب ضرور لاتے، اگر یہ سوال کسی بشر کا ہوتا کا مطلب کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہے جس کا جواب لے کے آیا جائے۔ اب سمجھے عقل کے اندھو، جب فاطمہ تحریر کے شکل میں آئے تو دوسری تحریر نہیں بنائی جا سکتی، تو اگر بشر کی صورت میں آئے تو دوسری بیٹی کہاں سے تحریر کے شکل میں فاطمہ زمین پہ آ رہی ہے تو دوسری تحریر نہیں بنا سکتے۔ تو بتاؤ اگر بشر کی صورت میں فاطمہ آئے تو ایسے جیسے جناب فاطمہ کا جواب نہیں ہوگا۔ اور یقین جانیے فاطمہ جو ہے ایسا نہیں کہ عیسائیوں سے صرف ایک مرتبہ مباحثہ ہوا ہے، رسول سے نہ جانے کئی مرتبہ عیسائیوں سے مباحثہ ہوا ہے۔ اللہ کے سلسلے سے، جناب عیسیٰ کے سلسلے سے بہت مرتبہ مباحثہ ہوا۔ جب وہ اپنی حجتی پہ اڑے رہے تب اللہ نے آیت نازل کی کہ اے رسول ان سے کہو تم اپنی اولادوں کو لاؤ، ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے بد دعا کیا جائے، بد دعا کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے اگر کوئی بڑا مباحثہ ہوتا ہے سماج میں تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ مقام پہ رہے۔ عقیدت سے بتائیے گا کیا جب عیسائیوں سے مباحثہ ہو رہا ہوگا تو علی جیسا باب العلم کیا اس مقام پہ موجود نہ ہوگا؟ کیا حداد موجود ہوگا؟ کیا علی بھی دلیل رکھ رہے ہوں گے؟ کہاں وہ حجتی کر رہے تھے، کسی دلیل کو نہیں مان رہے تھے؟ کیا پھر کیا اس کے بعد رسول آئے، حسین کو لیا، علی کو لیا، جناب فاطمہ کو لیا، آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ کہ عیسائی بھی جاہل قوم نہیں تھی اس زمانے میں بھی، جیسے اس زمانے میں رفتہ رفتہ عیسائی بلندیوں پہ پہنچ رہے ہیں ویسے ہی اس زمانے میں بہت پڑھے لکھے تھے جو ستاروں کو دیکھ کر اپنی کائنات، اپنے قوم کی بلندیاں طے کرتے تھے کہ اس ستاروں کہاں بیٹھیں گے۔ کہا کہ اب تک مباحثہ ہو رہا تھا حجتی پہ، مگر اب بدعا کرنی ہے۔ جیسے ہی یہ پنجتن کا قافلہ چلا ہے، ایک عیسائی کا بہت بڑا عالم کھڑے ہو کے کہتا ہے کیا معلوم ہے آج رسول کے ساتھ کون آ رہا ہے جنگ کرنے کا؟ کون؟ کا آج تک جو کبھی میدان میں نہیں نکلی، کا کون آ رہا ہے؟ کا فاطمہ آ رہی ہے۔ کا کون فاطمہ؟ کا وہی فاطمہ جس کے شان میں سورہ کوثر نازل ہوا، جو کعبے میں لگایا گیا تو اشعار کو چھاڑ دیا گیا۔ کا پھر کیا ہوگا؟ کا اگر فاطمہ یہاں آ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کر دے تو ساری کائنات سے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ فاطمہ اگر ہاتھوں کو اٹھا کر سوچ لے علی کے جیسا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو کیا کیوں نہ ہوتا؟ معلوم ہے اگر کوئی عام انسان
اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے جاتا ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ رشتہ برابری کا ہو. اگر لڑکا پڑھا لکھا ہو تو لڑکی بھی پڑھی لکھی ہو, اگر لڑکے کا مزاج اچھا ہو تو لڑکی کا بھی مزاج اچھا ہو, تاکہ رشتہ چل سکے. اب رسول جیسا نبی اپنے بیٹی کے لیے رشتہ طے کرے گا, ویسے ہی وہ طے کرے گا جیسی فاطمہ ہوگی. تو اب فاطمہ کو علی سے ملایا جائے. صلوات پہ پڑھو وہی فاطمہ کے پاس, یہی تو کہیں گے جو ہنر فاطمہ کے پاس, وہی ہنر فاطمہ کے پاس, جو طریقہ زندگی گزارنے کا علی کے پاس, وہی طریقہ زندگی گزارنے کا فاطمہ کے پاس, جو علم دینے کا طریقہ علی کے پاس, وہی علم دینے کا طریقہ فاطمہ کے پاس. کہا دلیل چاہیے, کہا اگر دلیل لینا چاہتے ہو تو کسی اور سے نہ لو, دونوں کو مقابلے میں لے آؤ. اب علی سے پوچھا گیا, یا علی یہ بتائیے کہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو ہر شیعہ چڑھ کے آواز دیتا ہے کہ علی کا سب سے بہترین عمل, جس کو سن کے ہمارا دل بار بار ہو جاتا ہے, ہمارے سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ داد دینے کا من کرتا ہے, اب من کرتا ہے کہ نعت علی پڑھتے رہیں اور اس چیز کو دہراتے رہیں. کہا کون سا عمل؟ کہا کہ علی کو ذلیل کرنے کے لیے کچھ لوگ ایک نوجوان کو چارپائی پہ لٹا کے اس کے اوپر چادر لگا کے لے آئے. کہا علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. کہا نماز پڑھا دوں. کہاں پڑھا دیجئے. کہا پڑھا دوں. کہاں پڑھا دیجئے. کہا پڑھا دوں. کہاں پڑھا دیجئے. کہا بھی پڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر کہا. اب دادی کہتی ہے وہ جو لے آئے تھے, ابھی کسی روایت میں نہیں ملتا کہ پوری نماز تمام ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. یہ تھا کہ علی نے نیت کی اور تکبیر کہی, پیچھے لوگ ہنسنے لگے. اب ہنس رہے تھے, علی نے ان کے دیکھا, کیا دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں علی آپ تو کہتے تھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں, اور جو چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ایک نوجوان کو نہ پہچان پائے کہ زندہ ہے کہ مردہ, وہ آسمان کے راستوں کو کیا جانے گا. کہا کہ میں علی ہوں علی, اگر ارادہ کر لیا, نیت نہیں ارادہ کر لیا کہ مردہ کی نماز پڑھا رہا ہوں تو ملک الموت کو اللہ اجازت دے دے گا. نیت کرنے سے پہلے علی کی نیت کرنے سے پہلے روح کو قبض کر لو. کہا کہ دادی کہتی ہے کہ وہ بڑھیا گر کے قدم پہ گر گئی, اور جو لوگ پیچھے لے آئے تھے, چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہیں پیسہ دے دیں گے, تمہیں دولت دے دیں گے, وہ بھاگنے لگے. اب وہ علی کے قدم پہ گر گئی, اور گر کے آواز دیتی ہے, یا علی جس کی تکبیر کسی کو مار سکتی ہے تو اس کی نیت کسی کو زندہ بھی کر سکتی ہے. معلوم ہے کلو نفس ذائقۃ الموت کی بڑے بڑے محدثوں نے تفسیر اسی لیے نہیں کی. کلو نفس ذائقۃ کی تفسیر اس لیے نہیں کی کیونکہ کس سے پوچھا جائے گا. اگر آپ کو آپ کے گھر میں سیب لے آئیے اور پہلے اس سیب کا ذائقہ بتاؤ, کیا وہ بتا پائے گا؟ جب سیب ہاتھ میں لیے ہو وہ کبھی زندگی میں نہیں بتا پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں چکھا نہیں ہے. پھر اس سے پوچھا جائے گا جس نے اس سیب کے ایک ٹکڑے کو اپنے زبان پہ ڈالا ہو, وہی بتا پائے گا کہ سیب کا ذائقہ کیا ہے. پھر کہ کلو نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر اس لیے نہیں ہوئی کہ کسی ایسے سے پوچھا جائے گا کہ جو مرا ہو
موت کی ذائقہ کیا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. پہلے یہ بتاؤ کہ تم مرے کیسے؟ تم مرے کیسے پہلے یہ پوچھا جائے گا. بھائی آپ مرے کیسے؟ تو آپ پہلے جیسے ہی وہ کہیں گے اصل میں ہم علی کو ذلیل کرنے کے لیے آئے تھے, تو ہم کہیں گے جو علی کو ذلیل کرنے کے لیے آیا اللہ نے اس کی روح آسمان میں منگوا لی. ایسے ہی بھیا جو علی کو ذلیل کرنے کے لیے آیا اور جو مرا ہے وہ بولتا نہیں. کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم مر گئے تھے تب بتا رہے تھے موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم زندہ کیسے ہوئے؟ تم زندہ کیسے ہوئے؟ کہا علی نے ارادہ کیا میں زندہ ہو گیا. جیسے ہی وہ یہ کہے گا علی نے ارادہ کیا تو ہم فوراً کہیں گے کہ اس کا مطلب اللہ نے صدیق لقب بھیجا کسی اور کے لیے تھا, چھین کے بن بیٹھا کوئی اور ہے, کوئی بن بیٹھا اور ہے. اب تعلیم کے جیسے اس سے پوچھا جائے گا تو کل نفس ذائقۃ الموت کی تعریف تو بعد میں ہوگی, علی کی ہم تو ثنا پہلے ہو جائے گی. کہا کہ علی وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. معلوم ہے تو علی کی فضیلت کا آپ کیوں نہیں پوچھو گے؟ کہا اس لیے نہیں پوچھیں گے کیونکہ اس آیت کے ذیل میں علی کی تعریف کرنی پڑے گی اور ہم سے علی کی تعریف حلق کے نیچے نہیں اترتی. حلق سے نیچے علی کی تعریف ہم سے نہیں اچھلتی. اب علی نے مردے کو زندہ کیا. اب فاطمہ کو تبھی نہ کفو مانے جب جناب فاطمہ نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہو. کوئی ایسا ہے جس کو جناب فاطمہ نے مردے کو زندہ کیا؟ اب میں نہیں جانتا کہ اس روایت کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ہے ہی نہیں. اصل میں کچھ لوگ فاطمہ کو ذلیل کرنے کے لیے فاطمہ کے گھر شادی کا کارڈ لے آئے, کہنے لگے فاطمہ آپ میرے گھر چلی آئیے. آپ کے گھر جب بزرگ پریشان ہوتے تھے نا تو فوراً مدد مانگتے تھے کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو ہم جناب فاطمہ کی کہانی سنیں. اور جیسے ہی کہانی سنتے تھے ہو جاتا تھا, وہ ویسے ہی ڈری لاتے تھے, میٹھا لاتے تھے. اب پتہ نہیں کیا لگائے تھے, میٹھا لے آتے تھے, جناب فاطمہ کی کہانی سنتے تھے. اور وہ روایت چاہے ایسی ہو مگر یقین جانیے اگر میں نے نیت کی کہ فاطمہ کی کہانی سنوں گا تو کام چاہے جتنا بگڑا ہوا ہو, کیونکہ فاطمہ اس میں شامل ہو گئی, اس کام کو بننا ہے, اس کام کو بننا ہے. اب جناب فاطمہ نے ایک روز کے بعد, 2 روز کے بعد, 3 روز کے بعد جناب فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے ہمارے لیے. وہاں بھی علی کو ذلیل کرنے کے لیے بلایا گیا, یہاں بھی فاطمہ کو ذلیل کرنے کے لیے بلایا گیا. اب فاطمہ نے نماز پڑھی, ارادہ کرتی ہے چلے. اب جیسے ہی اس مقام پہ پہنچی جہاں شادی تھی, جیسے ہی پہنچی تاریخ کہتی ہے پردے کو ہٹایا. وہ جو ذلیل کرنے کے لیے بلائے تھے چاہا کہ ہنسے. اب جیسے ہی ہنسنا چاہتے ہیں خدا کی قسم اس مقدسہ پہ جو بھی ہنسنا چاہا وہ بے ہوش ہو گیا, سب بے ہوش ہو گئی. دلہن تو بیچاری مر گئی. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی دلہن مری نا سب رونے لگے. ابھی تک فاطمہ کو ذلیل کرنے کے لیے ہنسایا جا رہا تھا, اب دلہن کے مرنے کے غم میں رویا جا رہا ہے. اب جیسے ہی یہ رو رہی تھی تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ نے فوراً مسلح اٹھایا. اب آواز دی اے میرے پروردگار فاطمہ کی عزت کا واسطہ اس دلہن کو زندہ کر. جیسے ہی یہ دعا کی وہ دلہن پھر سے زندہ ہو گئی. اب سمجھ میں آیا علی کا کوئی اور کفو کوئی کیوں نہیں ہے, کیونکہ فاطمہ وہ ہے جو علی کی طرح مردے کو زندہ کر سکتی ہے. بہت سے کمال جناب فاطمہ کے, بہت سے کمال جناب فاطمہ نے اپنے جگر میں چھپا کر. اگر فاطمہ کے علم کا ایک بار کھولا جائے, صرف ایک بار, ہماری ماں ہے نا فاطمہ, ایک بار کھولا جائے جناب فاطمہ کے معلوم 10 دیا فاطمہ کے کلیجوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ پورے زندگی کھانا بنایا, اس کا کیا تھی
फिजा को क्या बना दिया? अपने ज़बान में अगर कहा जाए कनीज़ी तो बना के ले आई थी जनाब फातिमा, लेकिन मालूम है कितनी हुनर वाला बना दिया जनाब फातिमा को। 3 रोज तक रोटी आसमान में जाती रही और अली के घर फाका हुआ। चौथे दिन जनाब फिजा दौड़ के घर के एक मकान में गई और मिट्टी को सोना बनाया और सोना बना के अली की खिदमत में आई। आगे कहने लगी, मौला मैंने मिट्टी से सोना बनाने का हुनर सीखा है। कैसे सीखा? इसी घर के सत्ते में मैंने मिट्टी से सोना बनाने का हुनर सीखा है। जैसे कि जुमला कहा, अच्छा अली ने कहा तो क्या चाहती हो? कहा इसको बेच के रोटी नहीं बनानी, क्योंकि आपके घर 3 रोज से फाके हो रहे हैं। जैसे ये सुना, अली ने फौरन कहा कि फिजा ये बताओ तुमने ये हुनर कहाँ से सीखा? कहा कि फला मकाम में मुझे महसूस हुआ उस मिट्टी को सवार कर सोना बनाया जा सकता है, तो हमने सोना बना दिया। सोचिए जनाब फातिमा की कनीज़ों को कहाँ होना चाहिए था और कहाँ मुंतकिल है। जैसे ये कहा कि मैंने महसूस किया कि उस मिट्टी को मुंतकिल करके सोना बना देना चाहिए, अब मैंने सोना बना दिया। कहा चलो, जैसे ही गए अली ने ठोकर मारी ताकि वो मकान जो है वो हीरे जवाहरात में तब्दील होने लगे। जनाब फिजा ने हैरत से देखा कि मौला 3 रोज से फाके पे फाके हो रहे हैं, कोई चाहने वाला आए और रोने लगे, आपके पास जवाब तैयार है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कहा कि फातिमा मैं कौम का लीडर हूँ, मैं कौम का लीडर हूँ, अली हूँ अली। कहा मौला मतलब? कहा एक रोटी भी अपने बच्चों को मेहनत की खिलाना चाहता हूँ। एक रोटी एक लुकमा भी अगर अली ठोकर मार दे तो सारी कायनात हो गई, मगर अली एक लुकमा भी अपने बच्चों को मेहनत की कमाने सिखाना चाहा। अब सोचिए जनाब फिजा का क्या वक़्त। सलमान आए, आने के बाद कहने लगे, या रसूल फिजा हमें रसूल ने बशारत दी है कि तुम हम जन्नत में उस मकाम में रहेंगे और ये हमारे पड़ोसी होंगे, ये हमारे साथ बैठेंगे। कहा कि बस जाकर रसूलुल्लाह से कह दो फिजा तो जन्नत में रहती है, फिजा जो है वो जन्नत में रहती है। अब सोच लिए जनाब हमने जनाब फातिमा को सिर्फ इतना समझा है, ये 3 रोज हमारे अंदर बलबला भी होगा, जोश भी होगा, मातम भी होगा, गिरिया भी होगा, लेकिन जनाब फातिमा जो है अगर उनसे ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत है। अज़ादारों यकीन जानिए, मालूम है इमाम हुसैन को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई चाहे ना ज़्यादा अल्लाह मेरे इस जुमले को अगर और तहजीब में ले आने की तौफीक दे दे तो थोड़ा और इसको सजा के बोल सकूँ। अज़ादार फर्श हुसैन के आका फ़कत मजलिस होता और चला जाता। मेरे अजीज़ों जनाब फातिमा फ़कत सुनने की चीज़ नहीं, नमूने अमल है। सारी कायनात में जनाब फातिमा ने अमीन नमूने अमल बनाया और हमने इसलिए हम परेशान, हम क्यों परेशान? कै तस्बीह हम अगस्नी या फातिमा ज़हरा की तिलावत करते हैं, कै मरतबा हम जनाब फातिमा को मदद के लिए लगाते हैं। मालूम है मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे ज़माने में चल रहे हैं, जब हम लोग सोया करते थे कहानी सुनाते वाक़यात बताते थे कि उनके साथ क्या हुआ, उससे दर्स दिया जाता था। मगर आज हमारा इतना मॉडल बदल गया है कि आपको मोबाइल दे दिया जाता है और बस जिंदा जनाब की तस्वीर दी जाती है। हम लोगों के साथ मजबूरी ये है कि काबिल जनाब फातिमा ज़हरा का नाम ऐलान नहीं दे सकते, लेकिन यकीन जानिए आप बुजुर्ग बैठे हैं, क्या आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ाते अगर एक तस्बीह आपके बच्चे ने इस 3 दिन ये अमल कर लिया तो महशर में जब आप खड़े होंगे ना तो आपका चेहरा नूर से ज़्यादा चमकता होगा, नूर से ज़्यादा चमकता होगा। फातिमा बड़ी
शरीयत आपको बताए, अगर आप मानो यकीन माने हमारे सर पर ये बात क्या है, जनाब आपको महसूस हुआ कि काम खरी का काम करने में तकलीफ होती है। अली से मशवरा किया और आगे बाबा के पास जाने और कदम नहीं मांगे। 3 दिन तक जनाब फातिमा से मिलना। तीसरे दिन जब वापस आई ना, अली ने एक सवाल किया, फातिमा ये बताइए आप कहीं मांगते तो जाती हैं मगर आप कहीं नहीं मांग पाती, क्यों? कहा कि अली बाबा से मांगने की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि बाबा के सामने अपने मुंह को खोलूं। दादी कहते हैं कि उधर रसूल आए, आने के बाद कहने लगे, रसूल अल्लाह ने जवाब दिया, फातिमा मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझसे सवाल कर सकती हो। और सारों का रसूल अल्लाह होने लगे और जनाब फातिमा ने गले से लगा कहा, बाबा कुछ छिपाऊंगी नहीं, हमेशा आपसे मांगूंगी। फातिमा हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तुमने मुझसे सवाल नहीं किया। कहा कि बाबा फिर क्यों रो रहे हैं? कहा जो बेटी अपने बाप से ना मांग पाए वो तो मां से कैसे मांगेगी? अली से पूछिए क्या कैफियत थी मेरे अजीजों। अली एक मरतबा बाजार से गुजर रहे थे, अब बाजार से गुजर रहे थे तो क्या देखा कि एक औरत को कत्ल किया जा रहा है। अली सारों कतार में होने लगे, 3 रोज तक मौला ने खाना नहीं खाया है। अल्लाह कहती है रोज 20 रोज के मौला कहते थे हाय मोमिना की इज्जत, तारीख कहती है